جیسے وہ بدبختوں نے کوئی جملہ بنایا تھا، پیار کیا تو کیا ڈرنا، اس جملے کی وجہ سے کتنی خبیث عورتوں نے غلط راستوں پہ قدم اٹھائے اور غلط راستوں پہ چلتی چلی گئی اور خود بھی یعنی بدنام ہوئی اور اپنے خاندان کو بدنام کیا۔ تو جیسے اس کا وہ بدبخت لڑکیوں کا جملہ تھا، پیار کیا تو کیا ڈرنا، انہوں نے اس جملے کی وجہ سے غلط راستوں پر چل کے دکھایا۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود کا یہ بھاڑ میں جائے، ایسی کی تیسی، اس طرح میدان میں اتریں اور شریعت کے مزاج پہ عمل کریں۔ اب یہ ہماری بہن نیت کرنی ہے کہ اپنی بیٹی کو میں خاوند شریک بہن بنا سکتی ہوں، تو اس پر ان کے خاندان والے بدبخت بے وقوف عورتیں، جاہل عورتیں اگر ان سے کوئی بات کریں تو ان کا منہ توڑ کے جواب دیں۔ تم انہیں کہیں ہم تو اللہ کے پیارے حبیب کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس پہ ہمیں منع کرتے ہیں، اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی بیٹی کو خاوند شریک بہنوں کے ساتھ وہ خوشیاں عطا فرمائیں گے جو صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کی بیویوں کو اللہ نے عطا فرمائیں، اور ان کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک ہے وقتی طور پہ تھوڑے دن کے لیے اکلوتی بیوی بن کے اپنے شوہر کے سارے مال پہ قبضہ کرنا اور اس کے سارا کچھ ہڑپ کرنا، اکیلی سب کچھ کھا جانا، اور ایک ہے خاوند شریک بہنوں کے ساتھ مل بانٹ کے کھانا، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ بڑی خیر برکت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہر حکم میں دنیا آخرت میں ہزاروں خیریں، ہزاروں برکتیں، ہماری سمجھدانی میں آنا ضروری نہیں ہے، ہماری سمجھدانی میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے، دنیا آخرت میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فائدے نظر نہ آئے، ہمیں موت نظر آئے، نقصان نظر آئے، تو بھی ہم نے کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے عرض کیا عصایا، قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ عصا، صرف عصا کافی تھا جملہ، لیکن آگے جواب دینے عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها على غنمی، اور میں اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھینک دو اس کو، القیہا، یا اللہ میں کہہ رہا ہوں میرے کام کی چیز ہے، میرے اس سے کام بنتے ہیں، میرے اس سے اتنے میں کام لیتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں پھینک دو۔ چلو میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، میں دیکھوں گا، میں استخارہ، کوئی چوں چرا نہیں، اللہ نے کہا پھینک دو، پھینک دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کیا ہے تو نفع کی چیز بتلائی، تو اللہ نے کہا پھینک دو، تو پھینکتے وہ اژدہا بن گیا، خطرناک اژدہا، موت کا سامان بن گیا۔ اللہ نے کہا پکڑ لو، نفع کی چیز بتلائی تو اللہ نے کہا پھینک دو، نقصان کی چیز اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی تو اللہ نے کہا پکڑ لو، تو اللہ نے خذھا ولا تخف، اللہ نے کہا پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بظاہر موت ہے، لیکن پکڑتے ہی اللہ نے اس کو ڈنڈا بنا دیا دوبارہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بظاہر موت تھی، خطرناک موت تھی، آگ میں جاتے ہی وہ آسمان تک شعلے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ آگ ٹھنڈی گل و گلزار بن گئی۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہے جی اللہ ٹھنڈی کرنے پہ قادر ہے، اسی طرح ہماری یہ بہنیں جو خاوند شریک بہنیں بن کے رہتی ہیں، اللہ پاک قادر ہے ان کو اکلوتی بیویاں بننے والیوں سے زیادہ خوشیاں، خیریں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہم مجبوراً کیوں آپ یہ اتنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں مفتی طارق مسعود، کیوں اتنا؟ اس لیے کہ کروڑوں لڑکیاں بیچاری غلط راستوں پہ چلنے میں مجبور ہیں، ان کے لیے ہم یہ راستہ آسان کر رہے ہیں تاکہ یہ راستہ کھلے اور یہ بیچاری گھروں میں پریشان ہونے کی بجائے اور پورے خاندان کو پریشان کرنے کی بجائے اس حلال راستے پہ چلیں، کیونکہ یہی راستہ جنت کا راستہ ہے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ اللہ رسول کی رضا کا راستہ ہے، یہ اللہ کے پیارے نبیوں کا، صحابہ کرام کا، صحابیات کا راستہ ہے۔ باقی سارے راستے انتہائی خطرناک ہیں، گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنا انتہائی خطرناک ہے، اور غلط راستوں پہ چلنا اور غلط راستوں پہ چلنے کے لیے اپنے بیٹیوں کو مجبور کرنا یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے۔